السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ یوٹیوب کے جو زیادہ تر نسخے ہیں وہ آپ کے تیتر پر کام نہیں کریں گے۔ اگر وہ کام کریں گے بھی تو 20% کریں گے، 100 میں سے 100/100% وہ جو ہے نسخے آپ کے تیتر پر وہ ورک نہیں کرتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری ان چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ وہ کیوں نہیں اثر کرتے آپ کے تیتر پر، آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہے، کہاں تک اس چیز میں سچائی ہے اور کہاں تک اس چیز میں سچائی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے ایک بات یہ یہاں پر ذہن نشین کر لینی ہے کہ میں نئے دوستوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، ان لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں جن کا اس شوق میں پہلا قدم ہے، جن کو 1 سال کے اندر اندر عرصہ ہو چکا ہے تیتر رکھتے ہوئے، یا ان کے پاس پہلا تیتر آیا ہے، دوسرا ہے یا تیسرا ہے۔ پرانے لوگ جو ہیں وہ ویسے اس چیز سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے کتنی ایک سچائی ہے اور کتنی ایک سچائی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی دوسری چیز یہاں پر آپ لوگوں نے یہ ذہن نشین کر لینی ہے کہ ہر وہ نیا بندہ جس کو 1 سال ہو گئے یا 1.5 سال ہو گئے تیتر رکھتے ہوئے، یا جس کے پاس پہلا یا دوسرا تیتر ہے، پیارے دوستو، ان آپ لوگوں کو بھی جب 4 سے 5 سال شوق کا ہو جائیں گے تو آپ کو بھی بخوبی اس بات سے واقفیت ہو جائے گی کہ یوٹیوب پر جو اپلوڈڈ نسخے ہیں وہ ہمارے تیتر پر کتنے ایک اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ہمارے تیتر پر اثر کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ تو بھائی، اگر آپ کو ایک چیز جو ہے وہ 5 سال کے بعد جا کر پتہ چلنی ہے، تو اگر وہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ چل جائے تو آپ سارے لوگوں کے لیے وہ چیز بہتر ہے۔ اور کچھ ہمارے شوقین بھائی یہ ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ سر پہ سوار کر لیا ہے کہ تیتر جو ہے وہ نسخوں سے بنتا ہے، تیتر جو ہے وہ ٹوٹکوں سے بنتا ہے، اس کے علاوہ جو تیتر ہے وہ نہیں بن سکتا۔ تو اسپیشل آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے۔ پیارے دوستوں، بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں پوچھتے ہیں، اور کچھ دوست ایسے ہمارے بھائی بھی ہیں جو کہ ایسے کمنٹ کرتے ہیں اور ایسے سوال کرتے ہیں کہ جن کا اوریجنل طور پر کوئی جواب بھی نہیں ہوتا۔ بندہ حیران پریشان ہو کر رہ جاتا ہے کہ ابھی ہم بندہ ان کو کیا جواب دے دے۔ تو بھائی، تیتر جو ہے نا، دراصل وہ آپ کی محنت سے بنتا ہے، وہ آپ کی ہاتھ کی محنت سے بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سب سے جو بڑی جس چیز میں سچائی ہے نا وہ یہ ہے کہ تیتر کبھی بھی جب بنتا ہے نا، اچھا تیتر بنتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی ہاتھ کی محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہو، کوئی نسخہ آپ لگا بھی لیتے ہو، تو یار اگر 100 میں سے، یا تو پھر یہ ہے نا کہ وہ 100/100% ورک کرے۔ اگر وہ 100 میں سے 20% آپ کے تیتر پر ورک کرتا بھی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا۔ پیارے دوستو، آج کی جو میری ویڈیو کا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے، ذہن میں رکھ لینے کہ تیتر جو ہے وہ آپ کی ہاتھ کی محنت سے بنتا ہے، نسخے سے تیتر نہیں بنتا۔ جتنا بھی آپ تیتر اپنے کو نسخہ دے لو، ٹھیک ہو گیا۔ مین چیز یہ ہے یار، جتنا بھی آپ اپنے تیتر کو نسخے دے دو، یوٹیوب پر اپلوڈڈ جو نسخے ہیں وہ آپ اپنے تیتر کو دے دو، اچھی اچھی دوائیں دے دو، مہنگے مہنگے آپ خرچے کر لو، مہنگی مہنگی چیزیں لے آؤ، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ نے اپنے تیتر کو ٹورا جو ہے وہ دینا ضروری ہے سیزن کے اندر۔ اس کے رکھنے اٹھانے کا خیال جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ رکھنا ہے، گرمی سے بچانا ہے، سردی سے بچانا ہے، اس کو دھوپ سے بچانا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ سارے جو باقی کے کام ہیں وہ آپ نے جب ویسے آلریڈی کرنا ہے تو پھر نسخہ دینے کا کیا فائدہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات جو ہے وہ ذہن سے نکال دینی ہے کہ نسخے سے تیتر کبھی بھی نہیں بنتا۔ تیتر بنتا ہے تو ایک شوقین کی جو ہاتھ کی محنت ہوتی ہے، جو اس کو چوائیاں کرتا ہے، ٹورے دیتا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، اچھی اچھی چیزیں اس کو کھلاتا ہے، جو عام گھر میں موجود چیزیں ہوتی ہیں، دیسی دوائیوں اور دیسی جڑی بوٹیوں یا انگریزی دوائیوں سے ہٹ کر ان سے تیتر بنتا ہے، دوائیوں اور ایسی چیزوں سے تیتر نہیں بنتا۔ چلے جی، ابھی بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو بڑے بڑے شوقین ہیں یا جو پرانے استاد ہیں ان کے تیتر جو بنے ہوئے ہیں یا جو اچھے بولتے ہیں یا جو ٹورنامنٹوں پر فرسٹ لگتے ہیں، تو کیا انہوں نے جو ہے نسخوں سے تیتر بنائے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے جو ہے اس کو نسخے بازی یا ٹوٹکے اس کو یا دوائیں یا جڑی بوٹیاں دے دے کر ان
तीतरों को उन्होंने बनाए हुए है, तो भाई वो क्या करते हैं, उनके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है, ठीक हो गया जी। मैं आपको गुर की बातें बताता हूँ, वो बातें बताता हूँ जो कि आपको 5 साल या 10 साल धक्के खाकर बाद में आपके सामने आनी है, तो लिहाज़ा आपको उन चीज़ों का पहले से पता हो, तो फिर जो है आप एक हर चीज़ से बच सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा खर्चे से भी बच सकते हैं, टाइम ज़ाया करने से भी बच सकते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि बंदा ज़लील होकर जब हाथ में कोई चीज़ नहीं आती है, बंदा बहुत ज़्यादा खर्च भी कर लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया कर लेता है, तो बाद में कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक इंसान का, एक अच्छे शौकीन का इस शौक़ से दिल भी टूट जाता है। तो भाई पुराने उस्तादों की बात हो रही थी, वो लोग क्या करते हैं यार, वो एक ही काम करते हैं, ठीक हो गया, सबसे पहले वो एक ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो तीतरों की नस्ल से बखूबी वाकिफ़ होते हैं, वो तीतरों की क्वालिटियों से वाकफ़ियत रखते हैं, इनकी नस्लों से वाकफ़ियत रखते हैं, इनकी कंडीशन से वाकफ़ियत रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तीतर लेते ही ऐसा है, जिस तीतर के अंदर जो बहुत ज़्यादा आवाज़ी तीतर होता है, जो बहुत ज़्यादा नस्ली तीतर होता है, जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला तीतर होता है, ठीक हो गया जी। एक चीज़ क्वालिटी वाली होती है और एक चीज़ जो है वो क्वालिटी वाली नहीं होती। तो जो तीतर के अंदर बुलाई होती है ना, वो ओरिजिनल तौर पर होती है। जितना तीतर नस्ली होता है, जितना तीतर कड़वे खून का होता है, इतनी उस तीतर के अंदर बुलाई होती है। अच्छा, सबसे पहले तीतर का नस्ली होना ज़रूरी है, तीतर का आवाज़ी होना ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना, फिर वो भी टोटकेबाज़ी करते हैं, ठीक हो गया जी, वो भी टूनेबाज़ी करते हैं अपने तीतर पर, जड़ी बूटियाँ भी देते हैं, मस्ती वाले पानी बनाकर भी देते हैं, और इसके अलावा जो है वो तीतर को सेट करने के लिए दवाएँ वगैरह, अंग्रेज़ी दवाएँ, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनके तीतरों पर भी वो चीज़ वही 20% इस्तेमाल वही 20% जो है वो रिज़ल्ट देती है, नुस्खे और टोटके। इसके अलावा 100/100% वो अच्छा। सो प्यारे दोस्तों, सबसे जो मेन चीज़ आज इस मेरी वीडियो में आप लोगों ने नोट करनी है ना, वो ये है कि आप हाथ की मेहनत आपने करनी शुरू कर देनी है अपने तीतरों पर, ताकि आपका मोटा मोटा ज़हन ये हो जाए कि आप हाथ की मेहनत से तीतर को बना सकते हो, बजाय कि नुस्खाबाजी से। जिन लोगों ने ये ज़हन बनाए हुए है ना कि तीतर नुस्खे से बनता है, तो स्पेशल आज उनके लिए वीडियो। भाई आप लोगों ने ना नुस्खे से थोड़ा हट जाना है, ठीक है। इतना यूट्यूब के टोटकों को आपने मद्देनज़र नहीं रखना है। आपने क्या करना है, आपने अपने तीतरों पर हाथ से मेहनत करनी शुरू कर देनी है, तो इंशाल्लाह इसका जो बाद में आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो फिर आप हमेशा के लिए याद रखोगे कि किसी ने हमें वीडियो में कोई बात कही थी। ये बात जो है आज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अच्छा जी, इसके अलावा चले टोटके पर आ जाते हैं, नुस्खे पर आ जाते हैं, कि अभी देखें हर बंदा यूट्यूब को खोल कर बैठ जाता है। देखें मेरी फ्रेंड्स बातें जो होती हैं ना, वो थोड़ी सी सीधी-सीधी होती हैं, फिर हर बंदे का अपना लहज़ा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको बात को समझाने की, और आसान हल निकाल कर आप लोगों के सामने रखने की मेरी कोशिश होती है। हर वीडियो में मैं इस शौक़ का जो आसान तरीन हल है ना, वो आपके सामने लाता हूँ और आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे कि ये जो मेरी कोशिश है ये रायगा न जाए, आपको हर बात की बासानी समझ आ जाए। अच्छा, आसान हल से मुराद ये होता है कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना हो, आपका टाइम ज़ाया भी ना हो, और जो तीतर है वो भी आपका बन जाए सीधा-सीधा। अच्छा, इसके अलावा जी आप चलें अब आ जाते हैं नुस्ख़ाबाज़ी पर, टोटकाबाज़ी पर आ जाते हैं, ठीक हो गया। हर बंदा आजकल के ज़माने में अगर यूट्यूब खोल कर बैठ जाता है, यूट्यूब से सीखना शुरू कर देता है कि चलें जी, मैं काले तीतर का शौक़ यूट्यूब से सीखता हूँ, या मैं जो यूट्यूब पर नुस्खे या टोटके अपलोड है वो मैं अपने तीतर पर अप्लाई करता हूँ। और हर बंदे की कोशिश यही होती है, कोई अच्छे से अच्छा टोटका अपने तीतर पर अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल से नॉर्मल टोटका जो है अपने तीतर पर अप्लाई कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे की कोशिश तो यही है ना, एक नए शौकीन, एक नए बंदे की, कि मेरा तीतर जो है, बिगड़ा हुआ तीतर वो बन जाए, वो मस्ती में लग जाए और बहुत ज़्यादा अच्छी बुलाई करनी शुरू कर दे। या किसी फ्रेंड्स का तीतर नॉर्मल बुलाई करता है, तो उसकी कोशिश यही है कि यूट्यूब से मैं कुछ ना कुछ सीख कर मेरा तीतर सारे दिन का बुलार हो जाए, या किसी भाई का सारे दिन का बुलार है तो वो स्पीटर हो जाए। मुख्तसर बात ये है। तो चले जी, एक मिसाल आपको देते हैं। इसकी मिसाल एक वाज़ेह
بات اور جو ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ جیسے آپ ایک مطلب کہ پرانا موٹر سائیکل ہے ورک شاپ میں لے جاتے اور مستری سے اس کا کام ریپیئرنگ کا کام کرانا شروع کر دیتے ہو، ادھر سے یہ کر دو بھائی، ادھر سے وہ کر دو، فلان چیزیں اس میں پرانی ہے نہیں ڈال دو، ٹائر ٹوپ اس کے اچھے ہو جائیں، اس کا انجن نیا کرا لیتے ہو، آپ اس کے اوپر ڈیکوریشن کرا لیتے ہو، آپ اس پر کام مطلب اس کا ریپیئرنگ کا کام کراتے رہتے ہو، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ جو مستری اس کو آپ کو سیٹ کر کے دے گا، آپ کا پرانا موٹر سائیکل چاہنا یا 70، تو وہ ایک حد تک اس کو زیرو کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ لیں بھائی آپ کی چیز جو ہے تیار ہے، اور کل کو آپ اس کو لے جاتے ہو ایک شو روم پر، ٹھیک ہوگی جی، میری بات کو ذرا غور سے سمجھنا ہے، تو بھائی شو روم پر لے جاتے ہو آپ کو، تو شو روم پر تو اس سے اچھے کئی زیادہ ماڈل کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، نئے زیرو بھی کھڑے ہوں گے، آپ 70 پر اتنا زیادہ خرچہ کر رہے ہو اور مقابلے کے لیے آپ اس کو لے جاتے ہو شو روم میں، تو بھائی ادھر تو پھر 125 بھی کھڑے ہوں گے، تو کبھی بھی آپ کا موٹر سائیکل جو ہے نہ ہی بھاگنے میں 125 کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہی پائیداری میں کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز میں کر سکتا ہے۔ تو بھائی میری بات کو ذرا میری مثال کو غور سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آپ ایک تیتر پر اتنا خرچہ کرتے ہو، اتنے ٹوٹکے بازی اپلائی کرتے ہو، سارا کچھ آپ کرتے ہو، تو یا تو جب آپ کے وہ ٹوٹکے اثر نہیں کرتے ہیں، یا تیتر آپ کا جو ہے بہت زیادہ آپ کو اچھے رزلٹ نہیں دیتا، یا بہت زیادہ اچھی یا سپیڈ کی بلائی نہیں دیتا، تو اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے نا، آپ کو وجہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار میری اتنی ساری محنت کے باوجود اگر کوئی وجہ کیا ہے کہ کیوں میرا تیتر جو ہے وہ مجھے 100% رزلٹ نہیں دے رہا، تو بھائی بات ہے وہی بات نسلوں پر آ کر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پرانے استاد جو ہیں، جو پرانے شوقین ہیں، ان میں اور ایک نئے بندے میں جو مین فرق ہے نا، وہ یہی فرق ہے کہ ان کو تیتروں کی نسلوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نسل ہی ایسی کا تیتر رکھتے ہیں، وہ ایسی کنڈیشن اور ایسی کوالٹی والا تیتر رکھتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا 50-60%، 70% بلائی جو ہے اپنی خود کی بلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی نسل کے اندر بلائی پائی جاتی ہے، وہ سپیٹر بلار ہوتے ہیں، شوٹر قسم کے بلار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بندہ موقع پر جیسے ٹورنامنٹ آ جاتا ہے یا کوئی مقابلہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ ہلکا سا اس کو گرم ٹھنڈا کر کے ایسی نسخے بازی یا ٹوٹکے بازی اس پر لگا کر اس کو تھوڑا سا فٹ کر لیتے ہیں، تاکہ 1 یا 2 دن کا وہ مقابلہ جو ہے وہ آرام سے گزار سکے۔ تو ہاں، بہت ساری باتوں کا جو مقصد ہے نا، وہ یہی ایک ہی ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیں، دیکھیں نا، ایک مثال ہوتی ہے نا، سادہ سی ایک مثال ہے کہ یار ایک بندہ ہے وہ گڑ دینے سے جب مر رہا ہے تو زہر تلاش کرنے کی بازار میں ضرورت کیا ہے۔ سو پیارے دوستو، آج کی میری جو ساری ویڈیو تھی، جو اتنی ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یا آپ کی پیش خدمت کی ہیں، آپ کی نظر کی ہیں، ان ساری باتوں سے آپ نے جو اگر آج کی کسی چیز کو سمجھنا ہے یا سیکھنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے تیتروں کو نسخے بازی سے آپ نے اپنے تیتروں کو بچانا ہے، ٹوٹکے بازی سے آپ نے اپنے تیتروں کو بچانا ہے، اور جس طرح کے استادوں کا میں سیکھا ہوا ہوں، یا جس طرح کا اس شوق کو میں نے سمجھے اور سیکھا ہے، میں نے جو آخر میں جس حل پر پہنچا نا، وہ میں حل آپ لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور حل یہی ہے کہ ہاتھ کی جو محنت ہے نا، وہ تیتر کو ایک دم اٹھا بھی دیتی ہے، اور اگر آپ اپنے ہاتھ کی محنت نہیں کرتے ہو تو وہ تیتر کو نیچے گرا بھی دیتی ہے۔ تو یہ کوئی بھی جادو کی چھڑی کوئی بھی نہیں ہے۔ جو میرے دوست مجھے وائس کرتے ہیں یا جو مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ میرا تیتر جو ہے وہ خوراک نہیں کر رہا، تو بھائی ان سارے دوستوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پچھلے مہینے کی پوری روٹین دیکھو، کیا آپ اپنے تیتر کو کوئی اتنی زیادہ گرم خوراکیں تو نہیں دے رہے ہو جس کی وجہ سے اس کا اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تیتر ہیٹ اپ ہو گیا ہے، اور وہ ابھی ان سردیوں کے دنوں میں بھی اس نے خوراک کو چھوڑ دیا ہے، یا کہیں آپ ایسا تو نہیں کر رہے کہ بہت زیادہ آپ اپنے تیتر کو ٹھنڈی خوراکیں دے رہے ہو، جس کی وجہ سے بھی آپ کا تیتر جب بہت زیادہ ٹھنڈ کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ بھی پھر خوراک کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یار بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے آپ کے ہاتھ کی محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سو پیارے دوستو، ویڈیو ہو رہی ہے بہت زیادہ لمبی، لیکن ساری باتوں کا جو مقصد ہے نا، وہ ایک ہی ہے، اور بہت سی میں نے ترتیبیں اور خوراکیں اور پانی دینے کا طریقہ کار اور سارا سال تیتر کو رکھنے کی ترتیب اور خوراک دینے کی ترتیب آلریڈی پہلے میں نے بہت سی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ آپ ہر ایک ویڈیو کا علیحدہ ٹائٹل جو ہے وہ آپ سرچ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہو، اور آپ لوگ جو ہے وہ ان کو وزٹ کر سکتے ہو۔ لیکن آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جو احتیاطی تدابیر ہے وہ آپ نے یہی کرنی ہے کہ نسخے اور ٹوٹکوں سے اپنے تیتر کو بچانا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، ہر نسخے اور ہر ٹوٹکے کی جو ایک ان کے جو پیچھے وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے
کہ یا تیتر کو گرم کرنا یا ٹھنڈا کرنا۔ اس شوق میں تیتر کو گرم کرنے اور ٹھنڈا کرنے کے علاوہ اگر یہ دو چیزیں نکال دیں تو پیچھے کوئی چیز بھی نہیں بچتی ہے، باقی یہ شوق زیرو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں جو گرم مزاج بہت زیادہ چلتے ہیں اور کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈا مزاج بہت زیادہ چلتے ہیں۔ لیکن اگر ایک نئے بندے سے تیتر فٹ نہیں ہوتا ہے تو غلطی کہاں پر ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈا کرتے ہیں تو زیادہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، پھر بھی تیتر ہینڈز اپ کر جاتا ہے۔ اگر وہ گرم کرتے ہیں تو تیتر کو بہت زیادہ گرم کر دیتے ہیں، ان کو یعنی حد کا پتہ نہیں ہوتا کہ گرم کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے۔ تھوڑا جو ہے وہ حد سے زیادہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، پھر بھی تیتر ہینڈز اپ کر دیتے ہیں۔ اگر جتنا گرم کرنا ہے اس حد سے زیادہ تھوڑا گرم کر دیتے ہیں، پھر بھی ان کا تیتر جو ہے وہ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں۔ تو بھائی آج کے بعد آپ لوگوں نے اپنا موٹا موٹا ذہن یہ بنا لینا ہے، ٹوٹکے نہیں دینے ہیں، کیونکہ یا آپ لوگ زیادہ گرم کرو گے پھر تیتر نہیں چلے گا، زیادہ ٹھنڈا کرو گے پھر بھی تیتر نہیں چلے گا۔ تو آپ نے موٹا موٹا ذہن یہ بنا لینا ہے کہ تیتر پر ٹوٹکے بازی اور نسخے بازی اپلائی نہیں کرنی، کیونکہ ان پر آپ بہت زیادہ خرچہ بھی کرو گے، آخر میں آپ کو رزلٹ ملے گا 20%، 100/100% ملے گا نہیں۔ تو ہاتھ کی جو محنت ہے آپ کو اچھا شوقین بھی بنا سکتی ہے اور آپ کی محنت وہ رنگ بھی لا سکتی ہے، کیونکہ تیتر جھجک بھی اتارے گا، ڈر بھی اتارے گا، خوراکیں بھی اس کی اچھی ہضم ہوں گی ٹورا مورا دینے سے، سارا کچھ کرنے سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 سے 3 سال آپ اسی طرح کرتے ہو، تیتر پر ہاتھ سے محنت کرتے ہو بجائے کہ ٹوٹکے دینے سے، تو آپ کیا ہوتا ہے تیسرے سال آپ بہت زیادہ اچھے شوقین اور اچھے استاد بن سکتے ہو۔ تو بھائی پھر بھی کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو، کسی بھائی کا دل آزاری ہو گئی ہے تو معذرت خواہ ہے۔ باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے اینڈ میں ریکویسٹ یہی ہے کہ یار چینل پر فرسٹ ٹائم ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو، بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔